میرا نام مرحا ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ کافی دنوں سے میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جب بھی کچھ کھاتی تو الٹی آ جاتی۔ میرے شوہر نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ عاشر یہ سن کر پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے اٹھا کر سیڑھیوں سے کمرے میں لے گیا۔ مجھے کہتا کہ آج رات میں پوری کہانی جاننے کے لیے اس قسط کو آخر تک دیکھیں۔ پہلی چاہت قسط نمبر 13۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا اور مرحا اور عاشر کی شادی کو 1.5 سال گزر گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مرحا کچھ سنبھل چکی تھی، مگر اب بھی کبھی کبھار اداس ہو جاتی۔ اس کو زندگی کی طرف واپس آنے میں عاشر کا ہاتھ تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی دل جوئی میں لگا رہتا۔ آج اتوار کا دن تھا اور عاشر گھر پر ہی موجود تھا۔ فی الحال بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ گزشتہ رات ان کی امی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تو وہ رات وہیں رک گئی اور اب تک نہیں آئی تھی۔ البتہ فیصل بھائی رات میں آ گئے تھے، مگر دوپہر پھر سے سسرال چلے گئے۔ عاشر دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوا تو بی جان نے اسے بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر بی جان کے پاس بیٹھ کر کمرے میں آئے تو مرحا کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ کام میں لگی ہوئی تھی، شاید اس لیے آ نہیں رہی تھی۔ وہ کام سے فارغ ہو کر بی جان کے پاس گئی تو دیکھا وہ سو چکی تھی، تو پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آئی تو عاشر گہری نیند میں تھا۔ مرحا کی عادت تھی کہ جب عاشر اس سے پہلے بیڈ پر جا کر سو جاتا تو وہ کبھی بھی بیڈ پر نہیں جاتی تھی، صوفے پر ہی سو جایا کرتی تھی، کیونکہ عاشر کی نیند بہت کچی تھی اور وہ فوراً سے جاگ جاتا۔ مگر آج وہ بیڈ پر عاشر کے پاس سے آ کر اسے دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ عاشر آپ میرا سب کچھ ہیں، مرحا آپ کی وجہ سے زندہ ہے، بس آپ مرحا سے کبھی بھی بے وفائی نہ کیجیے گا، مرحا آپ کے بنا مر جائے گی، جیتے جی مر جائے گی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ جب مرحا کی آنکھ کھلی تو اسے دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب تھی۔ عاشر کی آنکھیں کھل گئی، جانے اسے کیسے پتا چل گیا کہ مرحا اسے دیکھ رہی تھی۔ عاشر نے مرحا کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا مرحا؟ عاشر یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کا نہیں جانتی کہ آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، عاشر نے مرحا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مرحا نے عاشر سے قریب ہو کر اس کے کاندھے پر سر رکھا تو عاشر نے اسے اپنی باہوں کے خسارہ میں لے لیا۔ عاشر مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، آپ مت جائیے گا۔ امی جان بھی چلی گئی، بھائی بھی مجھ سے دور چلے گئے، اب اگر آپ نے بھی بے وفائی کی نا تو مرحا جی نہیں پائے گی۔ مرحا کے آنسو سے عاشر کا کندھا بھیگنے لگا، مگر عاشر چاہتا تھا کہ وہ رو لے، جی بھر کر رو لے، اس لیے اسے رونے سے نہ رکا۔ میں اپنی جان سے بھلا بے وفائی کیوں کرنے لگا؟ آپ تو میری روح میں بس چکی ہیں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دن اچھا گزر جاتا ہے، آپ کی قربت میں سکون ملتا ہے، آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، آپ کے بغیر آپ کا عاشر بھی ادھورا ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ یہ بندہ ہمیشہ آپ کا غلام رہے گا۔ عاشر نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اس کی آنکھیں موند لیں۔ عاشر نے اس سے دور ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ 2 دن سے آپ کھانا صحیح طرح سے کیوں نہیں کھا رہی؟ عاشر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ پتہ نہیں دل نہیں کرتا، اسے لگتا ہے کہ کھاؤ گی تو سارا کھانا واپس نکل جائے گا، اور وہ شاید خود بھی اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ کل دوپہر میں گھر میں نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، مگر رات میں بھی آپ نے 2 نوالے لے کر چھوڑ دیے اور صبح بھی بس ایک سا لاش دیا، اور ابھی دوپہر میں آپ کچھ کھائے بنا ہی اٹھ گئی۔ ابھی مجھے آپ کی وجہ سے بھی جان نے بہت ڈانٹ پڑی ہے کہ میں اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں، لیکن میں آپ کا انتظار کر کے تھک گیا اور پتہ نہیں کس وقت آنکھ لگ گئی۔ اب بتائیں مسئلہ کیا ہے، بھوک نہیں لگتی کیا؟ عاشر اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، بھوک لگتی ہے، مگر جیسے ہی کھانے لگتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا کھانا واپس نکل جائے گا، دل خراب ہونے لگتا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے رو دے گی، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ تو پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عاشر کو اب اس کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اس نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا تو عاشر مسکرا دیا۔ میری جان، آپ مجھ سے کہہ دیں تو میں پریشان نہیں بلکہ خوش ہو جاؤں گا کہ میری وائفی کو اپنی بھی فکر ہے۔ آج ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ عاشر نے یہ کہتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تو مرحا بھی کچھ پرسکون ہو گئی کہ وہ بھی
اس سے اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتی تھی، خوشیوں بڑی زندگی، ایک نارمل زندگی جیسے سب جیتے ہیں۔ بی جان گھر میں اکیلی تھی، سو وہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر مغرور سی لگ رہی تھی، مگر تھی بہت اچھی، سب پیشنٹس کا بہت اچھی طرح چیک اپ کر رہی تھی۔ مرحا زندگی میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی، جانے کیوں اسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بہت ڈر لگتا تھا، اور اتفاقاً کبھی ایسی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا ہو۔ اور آج بھی مرحا بہت نروس تھی، تبھی اسے ڈاکٹر سے مخاطب کیا، جی آپ کا نام؟ ڈاکٹر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی، جی وہ مرحا، اس نے گھبراتے ہوئے بتایا۔ کیا ہوا، آپ کیوں اتنا ڈر رہی ہیں؟ خیریت؟ لیڈی ڈاکٹر کو اس طرح نروس ہوتا دیکھ کر کچھ تعجب سا ہوا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر سے بہت ڈر لگتا ہے، کبھی بھی نہیں گئی ڈاکٹر کے پاس۔ وہ بہت کنفیوز سی ہو رہی تھی، تبھی بھی جان بول پڑی، یہ میری بہو ہے اور پچھلے 2 دن سے کچھ کھا پی نہیں رہی، اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، آپ ذرا دیکھ لیں۔ بھی جان کی بات سن کر لیڈی ڈاکٹر مسکراہٹ کافی گہری ہو گئی۔ اچھا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اب وہ مرحا کے طرح دیکھ کر پوچھنے لگی۔ 1.5 سال، مرحا نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ اچھا، کیسی کیفیت ہے، مطلب کیسا محسوس کر رہی ہیں آج کل آپ؟ لیڈی ڈاکٹر کے پوچھنے پر مرحا نے بتایا کہ وہ مسکرانے لگی۔ اچھا آئیں، میں آپ کا چیک اپ کرتی ہوں، یہ کہتے ہوئے مرحا کو سائڈ ٹیبل پر لے گئی۔ جب وہ دونوں آئیں تو بی جان فکر سے لیڈی ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ وہی ہوا جو شادی کے بعد ہوتا ہے، یہ پریگننٹ ہے، لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مرحا اور بی جان دونوں ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ان دونوں کی خوشی دیکھ کر ڈاکٹر صاحبہ بھی مسکرانے لگی، لیکن ان کے ساتھ 2 پرابلمز ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی اس بات پر وہ دونوں ہی پریشان سے اسے دیکھنے لگے۔ کیسی پرابلمز؟ مرحا کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ کوئی ایسی فکر کی بات نہیں، ایک مسئلہ تو یہ کہ آپ بہت کمزور ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہیں بہت سٹریس ہے۔ ایسی کنڈیشن میں ٹینشن یا سٹریس لینے کی وجہ سے بچے پر برا اثر پڑ سکتا ہے، اس سے کوشش کریں کہ خوش اور ریلیکس رہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں اور ملٹی وٹامن کی ٹیبلٹس لکھ کر دیتے ہوئے اسے تنبیہ کہہ دیا تھا۔ وہ اصل میں ان کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور پھر بھائی بھی باہر کے ملک شفٹ ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ بہت سوچتی ہیں، بی جان نے ڈاکٹرز کو بتایا۔ ہمارے پیارے ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں، ان کے چلے جانے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے، جس کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا، لیکن زندگی کو جینا پڑتا ہے، بعض اوقات اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، اور اب تو آپ کو اپنے لیے بھی جینا ہے، اور ننھی سی جان کے لیے بھی جو آپ کے وجود میں پل رہی ہے۔ یہ کچھ دوائیں میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں، یہ باقاعدگی سے لیجیے گا، اور اپنی خوراک کا بہت اچھی سے خیال رکھنا، دودھ، فروٹ اور سبزی، اور جس چیز کا دل چاہے وہ کھائیں، اور خوب سارا کھائیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ریلیکسیشن۔ خوش رکھیں، ریلیکس رہیں، اور کسی چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی۔ اگر آپ نے میری باتوں پر عمل نہیں کیا تو میں آپ کی کلاس لوں گی، سمجھیں؟ لیڈی ڈاکٹر نے مرحا کو مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ عاشق کافی دیر سے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا، پورا گھنٹہ گزر گیا، پہلے تو نمبر ہی نہیں آ رہا تھا، اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھی 20-25 منٹ لگ گئے، اس سے پہلے وہ خود جاتا۔ دیکھا تو وہ دونوں گاڑی کی طرف آ رہی تھی، اور ان دونوں کو دیکھ کر عاشق کی جان میں جان آئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اسے واقعی مرحا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ تم پریشان تھے، مگر ہم دونوں بہت خوش تھیں۔ بی جان کی اس بات پر عاشر نے بی جان اور پھر مرحا کو دیکھا۔ مطلب کیوں خوش تھی؟ وہاں مٹھائی بٹ رہی تھی کیا؟ عاشر اس کی بات پر بی جان اور مرحا دونوں ہی مسکرانے لگی۔ وہ لوگ اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، مٹھائی بٹ نہیں رہی تھی مگر اب بانٹنی ہی ہوگی، بی جان نے خوشی سے کہا تو عاشر پھر سے حیران نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان کیا بات ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ عاشق شدید الجھن کا شکار تھا۔ تم باپ بننے والے ہو اب کی بار، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عاشر نے مڑ کر بی جان اور پھر مرحا کی طرف حیرت سے دیکھا، وہ دونوں ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عاشق کیسے دیکھنے پر مرحا نظریں جھکا گئی۔ چلو ابھی گاڑی چلاؤ، اپنی بیوی کو گھر جا کر دل بھر کے دیکھ لینا۔ بی جان نے عاشق کو اتنی محبوبیت سے دیکھ کر پھر دیکھتے ہوئے تو دیکھا تو اسے ہنستے ہوئے کہا تو یکدم ہی جیسے وہ ہوش میں آیا۔ جی جی بی جان، عاشق کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔
بیجان ان دونوں کو خوش دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ عاشر ابھی گاڑی ہاسپٹل کے آتے ہی نکلی تھی کہ بیجان عاشر کو مخاطب کیا تھا۔ جی بیجان کہیے، عاشر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مٹھائی کی دکان پر گاڑی روک لینا اور مرحا کے لیے جوس بھی لے لینا۔ صبح اس نے کچھ نہیں کھایا، بیجان نے عاشر کو کہتے ہوئے مرحا کو مسکراتے دیکھا تھا۔ جمل اور حماد کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، مگر ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حماد کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو بھی مسئلہ تھا وہ جمل کو ہی تھا۔ حماد کی آج چھٹی تھی، لہٰذا وہ گھر پر ہی تھا۔ حماد کسی کام سے روم سے باہر جانے لگا، جمل نے اسے پکارتے اس کے قریب آئی تھی۔ حماد کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا جمل، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اسے بہت تنگ کرتی تھی، مگر حماد کو اس کا تنگ کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کل اس لڑکی کو کون سا غم کھائے جا رہا ہے، مگر پھر بھی پوچھ لیا، حماد ہم چیک اپ کروانے جائیں؟ جمل نے حماد کی شرٹ کالر صحیح کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ تب گیا۔ جمل، اس شہر کو کون سے ڈاکٹر ہیں جس کے پاس ہم چیک اپ کروانے کے لیے نہیں گئے؟ تم نے جہاں کہا میں وہیں گیا ہوں تمہارے ساتھ، اور ہر بار ڈاکٹر نے تمہیں ایک ہی جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو تم ہو جاؤ گے اولاد بھی، مگر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ابھی 3 مہینے پہلے ہی تم گئی تھی نا، اب تو ڈاکٹر بھی تمہیں پاگل ضرور کہہ دے گی۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عجیب لڑکی ہے یہ، خود بھی نفسیاتی ہے اور مجھے بھی بنا دے گی، بلکہ آدھا تو بنا ہی دیا ہے۔ غصے سے سوچتا وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو عاشر اور مرحا عربی جان کے پاس بیٹھی گئے۔ مرحا کو اتنی شرم آ رہی تھی کہ وہ بھی جان اور عاشر کی طرف دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ شرم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عاشر، ابھی بھی تک میں تمہاری بیوی پر سختی نہیں کی، لیکن اگر اس نے اب لاپرواہی کی تو میں اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آؤں گی۔ بیجان نے سنجیدگی سے کہا تو عاشر حیران سا بیجان کو دیکھنے لگا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یہ بہت کمزور ہے اور ٹینشن بہت لیتی ہے، اب مجھے یہ شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے اور اسے کھلاؤ پلاؤ، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ لا کر دو اسے، مگر اب اس کے بارے میں اگر مجھے یہ شکایت ملی تو اسے کمزوری ہے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ بیجان نے عاشر کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی۔ بیجان، مگر عاشر کچھ بولتا اس سے پہلے ہی بیجان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ بس اب تم دونوں کمرے میں جاؤ۔ بیجان کی بات سنتے وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ گئے۔ عاشر بہت خوش تھا۔ مرحا کے کمر کے گرد بازو حمال کی تو وہ اس کی کمرے میں بیڈ تک لایا تھا، اسے سہارا دیتے بیڈ پر بٹھایا اور پھر تکیے رکھے تاکہ وہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے۔ اسے واقعی بہت کاوڑ محسوس ہو رہی تھی۔ صبح سے کچھ بھی تو نہیں کھایا تھا اس نے۔ کیا کھائیں گی آپ؟ عاشر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ عاشر نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو اوپر کیا تو اس نے عاشر کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت خوشی اور محبت کا رنگ بکھیرے ہوئے تھے۔ شکریہ میری جان، اتنی اچھی خبر سنائی، یہ کہتے ہوئے عاشر نے اس کے گال پر کس کیا تھا۔ عاشر فروٹ کاٹنے لگا۔ اب یہ آپ کو کھانا ہی ہوگا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عاشر کی دھمکی پر مرحا نے شکوہ کناں نگاہوں سے عاشر کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا جملہ مکمل کیا تھا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ بے جان بھی میری درگت بنا دینی ہے۔ یار، اپنے شوہر پر تھوڑا رحم کریں اور پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں، ورنہ بی جان کے ہاتھوں میری صحیح کی شکایت آ جانی ہے۔ عاشر کی اس بات پر مرحا مسکرا دی۔ جلدی سے کھائیں اب۔ عاشر سیب کاٹ کر اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ حماد کے باہر جاتے ہی وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گئی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کی امی کمرے میں آئی تو وہ سسک رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر وہ پریشان ہی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ جمل کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے اسے پوچھا تو وہ ماں کے گلے لگ کر پھر سے رونے لگی۔ امی، اگر میری اولاد نہ ہوئی تو کیا حماد بھی مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ شاید اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ حماد اسے اولاد کی وجہ سے چھوڑ ہی نہ دے۔ تبھی اپنی ماں سے اپنی خدشات کا اظہار کرنے لگی۔ جمل، ہوش میں آؤ، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہاری ہر خواہش تو پوری کرتا ہے، پھر بھی ہر وقت روتی رہتی ہو۔ وہ خود بھی اپنی بیٹی کے ان بچوں والی حرکتوں سے بہت تنگ تھی، اس لیے اسے ڈانٹنے لگی۔ امی، میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ جا کر ایک بار چیک اپ کروا لیں، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں وہ مجھے مسلسل ٹھا رہے ہیں، مجھے اکثر بہت کمزوری بھی ہونے لگتی ہے، مگر حماد کہتے ہیں کہ تمہیں تو خود خواب میں بھی بس یہی محسوس ہوتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا۔ تو تم مجھ سے کہتی تم اسے تنگ کیوں کرتی ہو؟
مگر پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتا تمہیں؟ یہ سارا مہینہ اس کا بہت مصروف گزرا تھا، پیپرز ہو رہے تھے، اس کی روٹین بہت تکا دینے والی تھی، تو وہ تمہیں ٹائم نہیں دے سکا۔ اچھا اٹھو، ہم آتا تو میں اس سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے جمل کے آنسو صاف کیے، اسے پانی پلایا تو وہ چپ ہوئی۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ زمل کسی طرح سمجھنے والی نہیں ہے، تو اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ بالکل بچوں کی طرح ایکٹ کرنے لگی تھی۔ اسے تو کوئی بات اسے سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے حماد اور بیگم اسے پیار سے سمجھایا کرتی تھی۔ شام کو حماد جب گھر آئے تو پھپھو سے سلام دعا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں ہی چلا گیا۔ اس کی روئی آنکھوں دیکھ کر حماد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ زمل، حماد نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے غصے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ جیسے ہی اٹھ کر جانے لگی تو اس کا سر چکرا گیا کہ اگر حماد نے اسے نہ پکڑتا تو وہ گر ہی جاتی۔ وہ حماد کی باہوں میں جھول گئی۔ کیا ہوا؟ حماد پریشان ہو گیا۔ زمل نے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حماد نے اسے بیڈ پر لٹایا اور پھپھو کی آواز لگائی تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اللہ خیر کرے، فکر سے کہتی وہ زمل کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ان کی گلی میں ہی کلینک تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلایا۔ مبارک کو اپنا نہیں بننے والی ہے، مگر ہسپتال جا کر ٹیسٹ کروا لیجیے گا۔ چیک اپ کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تو ان سے بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ حماد کمرے سے باہر تھا، اس لیے اسے اب تک پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ان سے بیگم نے حماد کو بتایا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کس نمبر 14 دیکھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں 14 لکھیں۔ اللہ حافظ۔